سن لو ماڈریٹ مسلمانوں اور بڑے بڑے تعلیمی ادارے چلانے والوں، کہ جن غریب بچوں کو پڑھانے کی بات کرتے ہو، پہلے ان کے ماں باپ اسلام کے اس رکن کو سمجھیے کہ جس کو نماز کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا گیا، یہ تو بڑا آفاقی نظام ہے، بڑا خوشی کا معاملہ ہے، استقامت کی بات ہے کہ ہم غربت دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہم نے کیا کر دیا زکوٰۃ کے ساتھ؟ کئی تو کنجوس بن کے بیٹھ گئے نا، کنجوس کے لیے بھی اللہ رب رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ پیسے ہیں، دل چاہتا ہے کہ خرچ دوں، مال کی محبت نے رو رکھا ہے، ہائے میرے پیسے، ہائے میرے پیسے۔ قرآن نے کہا کہ تو زکوٰۃ نہیں دیتا، اور یہ جن پیسوں پر فخر کرتا ہے، جس سونے چاندی پر فخر کرتا ہے، جو ڈلیاں چھپا چھپا کے رکھتا ہے سونے کی، فرمایا جب مر جائے گا، جب عذاب دیا جائے گا، انہی کو لکڑیوں کی طرح دہکائیں گے کہ لے اس سونے چاندی کا مزہ چکھ لے جو اپنے لیے جمع کر کے رکھتا تھا۔ یار سسٹم سمجھ نہیں آتا۔ آپ کو بینک والا آ کے بولتا ہے کہ 1 لاکھ روپے سال دو، یہ اسکیم ہے، اتنے فائدہ ہوگا، تو یہ جو اسکیم اللہ تعالیٰ نے چلا رکھی ہے، آپ کو یہ زیادہ اچھی نہیں لگتی؟ 700 گنا فائدہ اللہ سے سودے بازی کا، اللہ سے معاملے کا 700 گنا فائدہ، کئی 70 گنا فائدہ، کئی لاکھ گنا فائدہ کہ بس اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ اور فائدہ کب ہونے والا ہے جی؟ یہ بینک جو آپ کے مرتے ہی آپ کے نومینی کو پیسے دے گا۔ جس بینک میں آپ کا کھاتا ہے نا، جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، نومینی مطلب جس کا نام آپ نے بھرا ہوا ہے، اس کو آپ کے حصے کے پیسے ملیں گے، لیکن وہ جو کھاتا اللہ کے پاس چل رہا ہے، جب آپ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، آپ کے کھاتے کی نیکیاں آپ ہی کو ملنے والی ہیں، آپ کو ملنے والی ہیں آپ کے کھاتے کی نیکیاں۔ تو ذہن نشین کر لیں اس بات کو کہ زکوٰۃ کے نظام کو رب رسول کے حکم کے مطابق ادا کریں۔ یہ نہ ہو کہ اب جیسے ہم کسی کے پاس چلے جائیں اور پوچھنے لگیں، کوئی صاحب کسی کے پاس گئے اور وہ حضرت جی زکوٰۃ دینی تھی 2-4 لاکھ روپیہ، 1-آدھا گھنٹہ اس نے اپنی بات بتائی، اب وہ حضرت جی کہنے لگا جی یہیں دے جا ہمارے مدرسے میں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے والد محترم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم نے تربیت کے وقت گزارے ہیں۔ ایک صاحب کا فون آیا تو انہوں نے کہا جی اتنے لاکھ روپے زکوٰۃ ہم دینا چاہتے ہیں آپ کے مدرسے میں۔ تو ابا جان رحمۃ اللہ علیہ اس سے پوچھنے لگے کہ بھائی کیا تیرے رشتہ داروں میں یار کوئی غریب ہی نہیں ہے؟ تمہارے پڑوس میں کوئی غریب ہی نہیں بچا؟ تو کہنے والا خاموش ہو گیا۔ تو کہنے لگا نہیں حضرت ہیں۔ تو فرمایا پہلے ان کی ضرورت کو، اسلام اس کا نام ہے کہ اس کو اس طرح قائم کرو جس طرح محمد الرسول اللہ نے کیا۔ اگر کوئی بندہ رب رسول کی بات کرتا ہوا بھی اپنے مفادات پہ آ جائے تو خدا کی قسم خدا کے نزدیک وہ بے ایمان ہے، ایماندار ہو نہیں سکتا ہے، وہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے رسول کی بات جس طرح بتائی جائے، جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھائی وہی بات زندگی کے معاملات میں ہونی چاہیے۔ آپ رمضان میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، اچھی بات ہے، زکوٰۃ 365 دنوں کے بعد دی جاتی ہے، 1 سال کے بعد، ٹھیک ہے، آپ نے نظام بنایا رمضان میں ہی دیں گے، لیکن زکوٰۃ دینے سے پہلے کبھی اپنی مسجدوں کے اندر بیٹھو، اپنے محلوں میں سر جوڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو کہ پیارے پیغمبر نے زکوٰۃ کا مرکزیت کو قائم کیا، اور پیارے پیغمبر نے زکوٰۃ کے پیسے پہلے قرض داروں پر خرچے ہیں۔ سن لو ماڈریٹ مسلمانوں اور بڑے بڑے تعلیمی ادارے چلانے والوں، کہ جن غریب بچوں کو پڑھانے کی بات کرتے ہو، پہلے ان کے ماں باپ کی غربت ختم کرنے کی بات کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے پیسے سب سے پہلے کن پر خرچے گئے جی؟ جو لوگ قرض دار ہو گئے، جن کا کاروبار بند ہو گیا، جن کو سٹینڈ کرنا ہے، اور پھر اس حساب سے اس زکوٰۃ کو بانٹا گیا کہ ایک وقت آیا کہ آج اس زمین کے اوپر جہاں سے اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا مکہ مکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں، آج عرب کی زمین پر اس کے ساتھ لگتے ملکوں پر کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے نہیں ہے۔
تو زکات اس لیے بنائی گئی تھی کہ لوگوں کو غربت سے اٹھانے اور دی ہے. سیدنا ابو بکر سے لے کے خلفائے راشدین نے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تک اتنا زکات کا سینٹرلائز مسلمانوں نے کیا, اتنی مرکزیت زکات کی بنائی کہ آخر ایک وقت آ گیا خلیفہ کے پاس زکات بچ گئی کئی کروڑ روپے, اٹھا کے شام بھیجی. شام کے گورنر نے چٹھی لکھ کے واپس بھیجی کہ حضرت ہمارے یہاں تو کوئی زکات لینے والا نہیں. پھر زکات اکٹھی کر کے یمن بھیجی. یمن کے گورنر نے چٹھی لکھ کے بھیجی ہمارے یہاں تو کوئی زکات لینے والا نہیں. پھر زکات اکٹھی کر کے افریقہ بھیجی. اس نے کہا جی ہمارے یہاں تو کوئی کیوں؟ کیونکہ زکات کو ہر سال انہوں نے مرکزیت بنا کے اپنے علاقے میں سے غربت کو دور کی. معاف کرنا, آج کے لوگ غربت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, یہ زکات کو تماشبینی کی طرح دینا چاہتے ہیں. یہ غربت نہیں دور کرنا چاہتے, یہ اپنا نام و نہاد چاہتے ہیں. یہ جتنے بڑے بڑے چودھریوں کے پاس, گستاخی کی معافی سے کہہ رہا ہوں, جو بڑے بڑے ادارے بھی بن گئے نا, ان کے اپنے مولوی بھوکے مر رہے ہیں, قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں, سود پہ پیسے لے لے کے مرنے کے لیے تیار ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں. اور تم زکات کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہو کہ نہیں یہ تو پڑھائی پر. کس پڑھائی پر؟ اسلام نے کہا کہ جو غریب ہے اس کو اتنا دو, اتنا دو, اتنا دو کہ آئندہ سال یہ خود اپنے بچوں کو پڑھائے, یہ خود دوسروں کو زکات دے, یہ خود اپنی بیوی بچوں کا خرچ اٹھائے. تم چاہتے نہیں, تم کہتے ہو کہ بس غریب کے بچے کو 3 وقت مدرسے میں روٹی کھلائیں گے, اس کی غربت نہیں دور ہونے دیں گے. زکات کا تماشا کھیل بنا دیا زکات کو. ارے اس حد تک گر گئے ہیں ہم تو. فطرہ رکھا تھا اس لیے کہ چلو روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا, کسی غریب کی جھولی میں کچھ چل جائے گا. ایتھے تا عید آڑ تو پہلے ہی فطرہ کھچ کے لے جانے ہیں کہ کسی غریب کے منہ میں نہ ڈال دے, بھیا یہ ہمارے پاس پہنچا دے بس. آپ یہ دیکھیں کہ جس دین کا پوری دنیا میں چرچا ہے, جس دین کا نظام کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے, جس دین کے خلاف دشمن اس طرح سازشیں کرتا ہے, روکنا کیسے؟ اس دین میں عبادت کے ساتھ مال کی ادائیگی اس حساب سے رکھی گئی تھی کہ تمہاری صفوں میں کوئی غریب نہ رہے, تمہاری صفوں میں کوئی محتاج نہ رہے, تمہاری صفوں میں کوئی ضرورت مند نہ رہے, تمہاری صفوں کے اندر کوئی مانگنے والا باقی نہ رہے. ہم نے اس نظام کو چھوڑ دیا. ہم نے سوچا صرف نماز پڑھنی ضروری ہے, زکات تو ہم 1-1 روپیہ کر کے بانٹیں گے. تمہارا سکا بھائی غریب ہے, سکی بہن غریب ہے, تمہارا چچا غریب ہے, تمہارا تایا غریب ہے, تمہارا ماموں غریب ہے, تو اسے زکات دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ 1 سال کی اکٹھی زکات 2-4 لاکھ اس کو دے دوں, یہ سنبھل جائے. نہیں, تو کہہ رہا ہے جی میں 2-2 ہزار کر کے بانٹوں گا. اللہ اکبر. یہ زکات کا نظام اسلام کے اندر تمہیں سمجھایا کس نے؟ اور زکات تو یہ صرف وہ فرض ہے جو مالداروں پہ دینی. اس کے بعد بھی قرآن نے کہا کہ جو دینا اللہ کے راستے میں اور دو, رکو نہیں, اللہ سے کاروبار کرو, رکو نہیں اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرنے سے. ہم نے زکات کے ساتھ کیا کر دیا؟ ہم نے کیا کر دیا زکات کے ساتھ؟ بہت سارے تو ایسے ہو گئے کہ جی زکات دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. عام سے محاورے کے ساتھ سمجھ لیجئے, آپ کے کوئی جسم پر زخم ہو گیا, آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, ڈاکٹر نے کہا چیرا لگائیں گے تو یہ 2-3% خون جو ہے 2-4 قطرے خون کے نکل جائیں گے تو یہ آپ کا زخم ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ ڈاکٹر کو کہا کیوں؟ میں تو اپنے 2.5 قطرے خون کے نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ جسم بھی میرا, خون بھی تیرا میرا. ڈاکٹر کہتا چلو کوئی بات نہیں. اب 2 مہینے بعد گئے تو پورا پیر ہی خراب ہو گیا. ڈاکٹر نے کہا جی پیر کاٹنا پڑے گا تو باقی جسم بچ جائے گا. نہیں جی, پیر بھی میرا, ہڈی بھی میری, میں تو نہیں کٹواتا. کرتے کرتے اس زخم کی وجہ سے موت آ گئی. یہی زکات ہے. دیسی زبان میں سمجھ لو, اللہ نے کہا مال کو پاک کر لو, دوسروں کی ضرورت کو سمجھ لو. ہم نے کہا 2.5% نہیں دینی, مت دو. نہ دینے کی وجہ سے مال کم ہونا شروع ہو جائے گا, نہ دینے کی وجہ سے نقصان شروع ہوگا, نہ دینے کی وجہ سے نحوست شروع ہوگی. کرتے کرتے جو 2.5% دینے سے برکت آنی تھی اس سے بھی چلے گئے. بڑی بڑی فیکٹریوں کو تالے لگ گئے ہیں مسلمانوں کی, جو کل تک یہ کہتے تھے کہ زکات دینے کی ضرورت نہیں ہے, آج سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں لوگوں سے. اس لیے ذہن نشین کر لیں. میرا مقصد آج کے بیان کا یہ نہیں ہے
کہ ہم مدرسے والوں کو اور لوگوں کو مت دیں، لیکن زکوٰۃ کو کم از کم اپنے محلے میں تو مرکزیت بناؤ. جتنے آنے والے ہیں ان کو بھی کچھ دو، لیکن جو تمہارے پڑوسی غریب ہیں ان کو تو صاحب نصاب بنا دو. جن بچوں کے ماں باپ غریب ہیں ان کو تو صاحب نصاب بناؤ. جن کے گھروں کے اندر ضرورت ہے ان تک تو مال پہنچاؤ. جو زکوٰۃ کے مقصد تھا کہ ہم نے معاشرے میں سے، سسٹم میں سے، سماج میں سے غربت کو دور کرنا ہے، آپ نے زکوٰۃ کے اس نظام کو چھوڑ دیا. آپ دوسری طرف چلے گئے، آپ زکوٰۃ کو ایک ایک روپیہ کر کے بانٹنے لگے. یہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے. اور بھی سن لو، بیپاریوں کو بھی سنا دوں درمیان میں، کئی ایسے ہیں اڑ جاتے ہیں، نہیں جی میں تو زکوٰۃ میں کپڑا دوں گا، نہیں جی میں تو زکوٰۃ میں چاول دوں گا. ایک بات بتاؤ، کسی کے گھر میں ماں بیمار ہو اور تم کہو جی میں تو زکوٰۃ میں بکرا دوں گا، اس بکرے کو تو ذبح کرانے کے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس. آپ کہو جی زکوٰۃ میں تو میں کپڑے دوں گا، اس کے بچوں کی فیس چاہیے، وہ تو کپڑا اس مال میں بیچ نہیں سکتا. اللہ نیتوں کو جانتا ہے. اپنے کنڈم مال کے ذریعے زکوٰۃ دینا چاہتے ہو، اپنے بیکار مال کے ذریعے زکوٰۃ دینا چاہتے ہو، اپنے اس مال کے ذریعے جو تم یہ سمجھتے ہو کہ بک نہیں سکتا، یہ تم سمجھتے ہو کہ تم نے زکوٰۃ دے دی. تم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے. ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو کہ ہم نے اپنے نظام کو درست کرنا ہے، پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا ہے. جس طرح نبی علیہ السلام زکوٰۃ دلوانا چاہتے ہیں، ہم ویسے زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو جائیں. اور فطرہ جو ہے وہ روزے کا کفارہ ہے. روزے میں کئی بار کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے، لیکن فطرے کی دو وجوہات ہیں. ایک تو روزے کا کفارہ، دوسرا فطرہ نماز سے پہلے اس لیے ادا کرنے کے لیے حکم ہوا کہ جب تم چلو گے نا تمہیں پتا ہوگا یار آس پاس محلے میں کتنے غریب ہیں، کون سا ایسا محتاج ہے، سارا فطرہ اکٹھا کر کے اپنے گھر کا لے جا کے اس کے گھر میں دے دو گے، لفافے میں ڈال کے اس کے گھر میں ڈال دو گے. لیکن ہم نے فطرے کا بھی بنٹا دھار کر دیا. ہم نے کہا غریبوں تک تو یہ پہنچنے ہی نہیں دینا ہے، یہ تو بس تعلیمی اداروں کے اوپر لگائیں گے. وہ خدا کا واسطہ ہے، اسلام کو بدلنے کی کوشش کرو. نظام کو جو لوگ اسلام سے ٹکرائے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے. سن لو کام سے، جو لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو بدلنا چاہتے ہیں وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو یہ چاہتے ہیں جی ہم بڑے مولوی ہیں، ہم بڑے ادارے والے ہیں، ہم بڑے چودھری ہیں، ہم بڑی مسجد کے پردھان ہیں، ہم بتائیں گے اسلام. اسلام تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے. اسلام کے بارے میں اگر کوئی بتا سکتا ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح انہوں نے کہا ہے اس طرح چلنا ہوگا. اور اگر رسول اللہ کے طریقے پہ چلو گے تو دنیا آپ کے آگے عزت کرے گی. رسول اللہ کی اتباع کرو گے دنیا آپ کی اتباع کرے گی. اگر نعوذ باللہ اسلام میں غنڈہ گردی کرنے کی کوشش کرو گے، اسلام میں جواز نکالنے کی کوشش کرو گے، مصلحت کے نام پر مسئلے بدلنے کی کوشش کرو گے، تو پھر یہ ہے اسلام تو قیامت تک قائم رہنا ہے. تمہارا وجود ختم ہو جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. دعا کریں، وقت بھی ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کرنے کی سمجھ عطا فرمائے. اپنے اپنے علاقوں میں مستحق لوگوں کو کم از کم ان کے اس قابل بنانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جتنے لوگ مدرسوں میں مال دیتے ہیں نا، اللہ نے تمہیں بہت دے رکھا ہے. مدرسے والے جب آئیں تو ان کو مطہر مال دیا کرو، مطہر مال دیا کرو، اپنا اچھا مال، بہترین، تاکہ قوم کے بچوں نے یہاں پڑھنا ہے. اور پھر جو زکوٰۃ لینے آ رہا ہے یا پھر زکوٰۃ اکٹھی کر رہا ہے یا کسی مدرسے کا سفیر ہے، جب رسید کٹوا لو تو اس کو بھی علیحدہ سے 500,000 روپے دو، کیونکہ اس کا تم پہ احسان ہے کہ وہ چندہ کرنے تمہارے دروازے تک آ گیا ہے. وہ سارا نظام غیر مسلموں کی اگر آپ عبادت گاہوں میں دیکھو گے نا، میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اسلام کے مطابق جیسے جیسے ہم چاہتے تھے کہ رسول اللہ ویسے ہمیں سمجھائیں، ہم نے تو چھوڑ دیا، پوری دنیا نے اس کو پکڑا ہوا ہے.
جو صاحب جو نصاب کو لینے کے لیے آپ کے پاس آ رہا ہے, زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے آ رہا ہے, اب تم نے سوچا اچھا اگر آپ ایمانداری سے اس کا بھی خیال رکھتے تو وہ بھی تمہارا مال ایمانداری سے پہنچا دیتا, کیونکہ تم ایماندار نہیں ہو تو پھر ان میں سے بھی کئی لوگ ایماندار نہیں ہیں. خدا کے واسطے اسلام سے کھلواڑ نہ کیجئے. اتنی پریشانیاں سر پر کھڑی ہیں, اتنے مقابلے ہیں, اتنے چیلنجز ہیں, صرف کرنا کیا ہے؟ رسول اللہ کی اتباع کرنی ہے, رسول اللہ کے حکم کے مطابق توحید پر چلنا ہے, رسول اللہ کے کہنے کے مطابق نماز پڑھنی ہے, رسول اللہ کے کہنے کے مطابق زکوٰۃ دینی ہے, رسول اللہ کے کہنے کے مطابق روزہ رکھنا ہے, رسول اللہ کے کہنے کے متعلق حج کرنا ہے. صرف رسول اللہ کے کہنے پر چل جاتے تو عزتیں ہمارے قدموں میں ہوتی. ہم نے اپنے اپنے تھوڑے تھوڑے مفاد کے لیے نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑا. جب ان کو چھوڑا تو ہم کہیں کے نہیں رہے, دنیا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے.